علم کے تربیتی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں میل محبت اتحاد اتفاق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور میری پردہ نشی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں اور جتنی بھی اس کی تعریف کریں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کی اور اس مجلس کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس کو سجانے کے لیے اس مجلس میں انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، جس کو ہم اور آپ علماء کرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہم اور آپ قاری کے نام سے جانتے ہیں، ہم اور آپ حافظ کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو ہے انبیاء کے وارث ہے، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ کام لیا ہے کہ آپ کا پیسہ خرچ کر کے، آپ اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے، اپنا قیمتی سرمایہ اچھی باتوں کا ہمیں اور آپ کو توفیق مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ 18,000 مخلوق میں آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، اور یہ ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ لیکن تمام مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اشرف ہے، وہ ہے کون؟ وہ ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس سب مخلوقوں میں، سب چیزوں میں افضل، برتر، اشرف کس کو بنایا ہے؟ وہ ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں، میرے بزرگ، میرے دوستوں ہمیں انسان بنایا ہے، اس پر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ کوئی جانور بنا دیتا، کوئی ایسا جانور بنا دیتا کہ آدمی اس کے بغل سے گزرنا بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سب سے افضل مخلوق یعنی انسان بنایا ہے، فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے یعنی انسان بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا۔ ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام میں جو سب سے اولاد پیغمبر ہے، سب سے اشرف پیغمبر ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان تمام نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولو العزم پیغمبر ہے، وہ ہمارا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو اس کا امتی بنایا ہے، یہ ایسا امتی جس کے لیے قرآن تعریف کر رہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم
बुजुर्ग मेरे दोस्तों, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को भलाई के रास्ते पर बुलाने के लिए, भलाई के रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए हो, और भलाई काम की खुद करने के लिए भेजे गए हो, और बुराई से रोकने के लिए भेजे गए हो, और बुराई से खुद रुकने के लिए दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको भेजा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम जो है तमाम उम्मतों का प्रधान है, तमाम उम्मतों का प्रधान है। अभी इस जलसा का जो है, इस जलसा का पूरी निजामत जो कर रहे हैं हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी कर रहे हैं। अगर कोई उलमा को उनमें से कोई गुस्ताखी, कोई गलतियां, कोई तलफ्फुज़ या किस तरीका से भी कोई गलती हो जाएगी तो हजरत से पूछगछ होगी, क्योंकि नाज़ी में जलसा हजरत है। इसी तरीका से अगर इस मोहल्ले में कोई गलती हो जाती है तो इस मोहल्ले का जो जेठैयत होगा उससे पूछगछ होती है। फिर इसी तरीका से इससे बड़ी गलती होती है तो मुखिया से पूछगछ होता है, उससे बड़ी गलती होती है तो एमएलए से पूछगछ होता है, उससे बड़ी गलती होती है तो एमपी से पूछगछ होता है, उससे बड़ी गलती होती है तो मुख्यमंत्री से पूछगछ होता है, उससे बड़ी गलती होती है तो प्रधानमंत्री से पूछगछ होता है। इसी तरीका से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, उससे भी बड़ी गलती होती है तो राष्ट्रपति से पूछगछ होती है। तो जितनी बड़ी गलती उतनी ज्यादा पूछगछ होती है। तो हम तमाम उम्मतों का प्रधान है, तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में मबरूस हुए, भेजे गए, उनकी जो कौमें थी, जो उनकी उम्मतें थी, तमाम का हम प्रधान है। और जो प्रधान होता है उससे बड़ी पूछगछ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तमाम उम्मतों का प्रधान बनाया है, तमाम का सरदार बनाया है। अगर गैरों की तरह हमसे भी गलती होने लगेगी तो खुदा की कसम हमसे बड़ी पूछगछ होगी। जिस तरीका से अल्लाह ताला ने हमें तारीफ कुरान में किया है कि तुमको फरिश्तों से भी अफजल बनाया है, तमाम उम्मतों का सरदार बनाया है, उसी एतबार से हमारी और आपकी पूछगछ होगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए रास्ते पर चले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक जलसा भी एक हफ्ता पहले करवाया और अभी आपने एक जलसा कराया है। आप अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ भी खर्च किए हैं और जो कुछ भी खर्च करेंगे, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, आपको मुबारक हो, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आप दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में ये इरशाद फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से लाड से, प्यार से समझा रहे हैं और खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए मेरे बंदो उदऊनी। क्या कह रहे? उदऊनी, तुम मांगो मुझसे, उदऊनी, मांगो मुझसे। क्या मांगो? तो फरमाया अस्तजिब लकुम, तुम मांगोगे मैं कबूल करूंगा। अब इंसान के जितनी भी दिली ख्वाहिश है, जितने भी जायज तमन्नाएं हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दुआ मांगे अल्लाह उसके दुआ को कबूल ना करे। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के तमाम दुआओं को कबूल करते हैं, तमाम जायज मुरादों को कबूल करते हैं, हर वह चीज को कबूल करते हैं जो अल्लाह से तलब की जाए। हाँ, बसा औकात ये होता है कि अल्लाह ये देखता है कि मेरे बंदों के लिए ये चीज दुनिया में बेहतर है या नहीं। जो बंदा मेरे अपने के लिए जो चीज मांग रहा है वो बेहतर है या नहीं। अगर वह चीज उस बंदे के लिए बेहतर होता है तो अल्लाह उसे अता करता है। अगर वह चीज बेहतर नहीं होता है तो उसका बदला आखिरत में उसके लिए तैयार है। बंदा तमन्ना करेगा जब आंखें बंद हो जाएगी और दुनिया में जितनी भी दुआएं क्या होगा, जितनी भी अल्लाह से मांगा होगा, उनमें से जो चीज दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया होगा वो
التجا کرے گا کہ اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے اور میں اپنی پوری زندگی آپ سے مانگتا رہوں اور آپ میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کرنا اور قبول کر کے مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے نہیں، اب وہ وقت گزر گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ سے لو لگا کر دعا کریں۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کی نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا وہ ایک عبادت ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتے ہیں، یہ 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے مجھ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب، قہر، غصہ نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہے۔ ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کو بھی تھوڑی دیر نیند لینا ہے، سونا بھی ایک سنت ہے۔ اس لیے میں اپنی تقریر کو مختصر کر کے بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، اور اپنے بچوں کو حافظ قاری مولانا مفتی ہو سکے تو بنائیے۔ اگر حافظ قاری مولانا مفتی نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم آپ ناظرہ مکمل صحیح طور پر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ صحیح طور پر اتنا ضرور اردو پڑھا دیجئے جو نماز کے اندر جو فرائض ہے، واجبات ہے، غسل کے فرائض ہے، غسل کے سنن ہے، مستحبات ہے، یہ سب ضرور آ جانا چاہیے، کیونکہ موٹے جو مسائل ہیں، موٹے جو فرائض ہیں، ان کا ہمیں اور اب ہمارے بچوں کو یاد کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے۔ جب ہمارا بچہ مدرسہ میں جائے گا تو ہمارا جو مولانا ہے، امام صاحب ہے، وہ بچوں کو سکھلائے گا، بیٹا یہ دعا پڑھو کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ صبح پڑھو، اور اس کے بعد سورہ حشر کی 3 آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الی آخر 3 آیت ہے۔ اس کو جب صبح پڑھ لو گے تو 70,000 فرشتہ تمہارا باڈی گارڈ بن جائے گا، اور صبح پڑھنے کی وجہ سے شام تک تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیوں کہ جب دنیا والے کے پاس 1 درجن 2 درجن فورس ہوتی ہے، آگے پیچھے گاڑی ہوتی ہے، خوب سینہ ٹائٹ کر کے چلتا ہے، چاہے اس کا سینہ 18 انچ کا نہ ہو، 16-15 انچ کا نہ ہو، لیکن ٹائٹ ہو کر چلتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ آگے پیچھے میرا گارڈ ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا منتری ہو، پردھان منتری، اس کے آگے پیچھے چلنے والا 1000 2000 10,000 کمانڈو اور فورس ہوں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لے، اور سورہ حشر کی 3 آیتیں ہیں جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جتنی دیر پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر پڑھنے میں لگتی ہے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں۔ فرمایا جو سورہ حشر کی آخری 3 آیت صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے۔ کیا کسی کا 70,000 فرشتے باڈی گارڈ بن جائے، ان کی حفاظت کرنے لگے تو دنیا والا ان کا بال بیٹا کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے صبح شام کی دعا اپنے بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. ایک صحابی رسول ہے جو مختصر سی دعا, لمبی چوڑی ہم نہیں اس کی جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے, وہ سفر کو نکل گیا, پتہ یہ چلا پورا محلہ میں آگ لگ گیا, پورے محلہ جل کر راکھ ہو گیا. صحابی سے لوگوں نے خبر دیا کہ آپ کا گھر جل گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہاں پورا محلہ جلا. کہا میرا گھر نہیں جلا. کہا یہ کیسے آپ کہہ سکتے؟ کہا ہاں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے گا, اس کو موت کے علاوہ کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی ہے. لہذا میں نے آج یہ دعا پڑھا ہے صبح میں, اور ابھی شام نہیں ہوا میرا گھر میں آگ نہیں لگا. چنانچہ وہ صحابی سفر سے جب واپس آئے تو پتا چلا کہ پورا محلہ جل چکا ہے, اس کا گھر باقی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگ, میرے دوستوں, دعا میں بڑی تاثیر ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہہ دل سے دعا ہے کہ یا اللہ, جس نے جان سے, مال سے, چاہے 1 روپیہ سے ہو, چاہے 1000 سے ہو, چاہے 100 سے ہو یا 500 سے ہو, جس قدر بھی یہ جلسہ سجانے میں لگایا ہے, محنت کی ہے, یا اللہ مہمانوں کا کھانا کھلایا ہے, یہ اسٹیج سجایا ہے, یہ ابھی نیند کا غلبہ کا وقت ہے, نیند کا وقت ہے, اور یہ آپ کے عشق میں, آپ کے نبی کے عشق میں بیٹھے ہوئے. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے, تمام کے روپیے کے پیسے کو, جان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لے, اور تمام کو ہر مصائب سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.